بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم لمحے کی جب تاریخ انسانیت میں پہلی اور آخری بار کعبہ کے مقدس گھر میں ایک نورانی ہستی نے آنکھ کھولی۔ یہ ہستی کون تھی؟ یہ امیر المؤمنین شیر خدا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ولادت کے بعد ان کا پہلا عمل کیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور وہاں 3 دن تک رہیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے وہ کام کیا جس نے آپ کے مقام کو مزید بلند کر دیا۔ ولادت بسعادت کے ساتھ ہی پہلا کام جو علی ابن ابی طالب نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ فوراً بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر یہ کلمات زبان اقدس پر جاری فرمائے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ ووصی محمد رسول اللہ بمحمد یختم النبوہ وبی یختم الوصیہ وانا امیر المؤمنین، یعنی میں اللہ کے معبود واحد ہونے اور محمد کے رسول برحق کی گواہی دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں علی ولی خدا اور وصی مصطفیٰ ہوں۔ محمد مصطفیٰ پر نبوت کا خاتمہ اور مجھ پر وصاۃ کا خاتمہ ہوگا، اور میں امیر المؤمنین ہوں۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھیں، کسی انسان کی طرف نہ دیکھا، لیکن جب آپ کی والدہ آپ کو رسول اللہ کے پاس لے گئیں تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مولا علی علیہ السلام کی وفاداری اور محبت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ آپ کے لبوں سے نکلنے والے پہلے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے دین کے لیے اور رسول اللہ کے دین پر۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان تھے کہ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی وحدانیت اور رسول کے مشن کی تکمیل کے لیے ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مولود مسعود کا نام علی رکھا۔ یہ نام جو اپنے اندر علو و بلندی کے معنی رکھتا ہے، اس میں بامسمى ثابت ہوا۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے اور مجھے اپنی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے سینہ میں وہ علم ہے جو رسول اللہ نے مجھے اس طرح عطا فرمایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے اور اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور اس کے رسول کی اطاعت ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اسی پیغام کی عملی تفسیر ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کے پہلے لمحات جو عظمت اور روحانیت سے بھرپور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ یا علی مدد!